السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا شروع کر دے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا روڈ بیہیو اختیار کرنا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹر ہیں۔ اگر تو سٹارٹنگ ڈیز سے اس بندے کا رویہ ایسا ہے، مطلب اس کا ایک فطرتی طور پر وہ انسان غصے والا ہے، یا جب اس سے زیادہ بات چیت کی جائے، اس کے زیادہ قریب اگر بندہ جائے تو وہ اس طرح روڈ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر اس کا اب اس طرح کا رویہ ہے۔ اگر تو وہ انسان پہلے بالکل ٹھیک طریقے سے آپ سے بات کرتا تھا اور اب جا کر اس نے اس طرح کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور کوئی لوکیشن بھی چینج نہیں ہوئی، مطلب سٹارٹنگ ڈیز سے وہ جس جگہ پر جاب یا بزنس کر رہا تھا ایگزیکٹ وہی لوکیشن ہے آج بھی، اور وہی لوگ ہیں، سیم انہی لوگوں کے ساتھ اس بندے کا واسطہ ہے، اور آج اس نے آپ کے ساتھ رویہ چینج کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا اب آپ سے دل پھر چکا ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر سچویشن بدل چکی ہے، لوکیشن بدل چکی ہے، لوگ بدل چکے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جو کام کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی بندہ اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہو اور وہاں پر وہ اپنا دل کی بھڑاس، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کو کوئی باتیں نہ سنا سکتا ہو، اور وہ جو سارا غصہ اس کو کسی اور انسان پر ہوتا ہے، لائک باس پر ہوتا ہے، وہ سارا غصہ وہ آپ کے اوپر نکالتا ہے۔ لیکن اس طرح کی سچویشن مسلسل نہیں چل سکتی۔ جو بندہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو دل سے چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بات یہ ریئلائز ہو جاتی ہے کہ میں جتنا بھی اس اپنے پارٹنر پر یا اس انسان پر غصہ نکال رہا ہوں، یہ میں کوئی ٹھیک نہیں کر رہا، وہ فوراً آپ سے سوری بول لے گا۔ لیکن جب مسلسل اسی طرح کا آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو، آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اور جو ایک چیز آپ کو جو تکلیف دیتی ہوگی وہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ میں نے اس ریلیشن شپ کا بریک اپ کرنا ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، یہ چیز انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو جب یہ چیز آپ کو مسلسل سننے کو ملے اور کوئی چھوٹی سی بات ہو اور اگلا انسان کہے کہ اچھا چل ٹھیک ہے، اگر تم میری یہ بات نہیں مانتے، اگر تم ایسے نہیں کرتے تو بریک اپ، اگر بار بار یہ چیز آپ سنتے رہیں گے، بار بار اگر اس بات سے آپ اریٹیٹ ہوں گے، یا اس بات سے آپ سامنے سے اس انسان کو اس طرح کا رسپانس کریں گے کہ نہیں نہیں میں آپ کی یہ بات مان رہا ہوں، آپ نے بریک اپ یا ریلیشن شپ کو ختم کرنے کا کبھی آپ نے بھول کر بھی نہیں سوچنا۔ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں نے اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا ہے، اور آپ منت سماجت کر کے، ہاتھ جوڑ کر، رو کر، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس ریلیشن شپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ نے اس طرح ایک یا دو مرتبہ کر لیا ہے، مطلب اگر اس بندے نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے بریک اپ کرنا ہے، اور سامنے سے آپ نے آگے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، منتیں کرنا شروع کر دی ہیں، رونا شروع کر دیا ہے، تو پھر اس بندے کو ایک بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ انسان میرے کنٹرول میں ہے۔ پھر وہ بار بار آپ کو اس لیے ذلیل کرتا ہے کیونکہ آپ پھر اس کے سامنے روتے ہو۔ اس بندے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ ریلیشن شپ چل رہا ہے، اگر یہ ریلیشن شپ ٹوٹ بھی گیا تو اس بندے کو تکلیف زیادہ ہوگی، لہٰذا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سپیریئر ماننے لگ جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھو نا میں نے اس سے بات نہیں کی، اس کو تھوڑا اگنور کیا تو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ پھر وہ جان بوجھ کر آپ کو ذلیل کرتا ہے، پھر وہ جان بوجھ کر آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے۔ اب
اس طرح کی سچویشن میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو محبت ہے یہ یک طرفہ ہو سکتی ہے، ایک طرف سے ہو سکتی ہے، ون سائیڈڈ لو ہو سکتا ہے، لیکن ریسپیکٹ یہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی اب وہ انسان آپ کو دوبارہ یہ کہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، میں نے آپ سے بریک اپ کر دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی زندگی میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا یا تو وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور یا پھر وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتا ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ مطلب اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ مر جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا وہ مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے خود کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ بندہ آپ کو یہ کہے کہ میں نے بریک اپ کرنا ہے، بجائے کہ وہ آپ سے بریک اپ کرے، وہ آپ کو کہے کہ بس آج کے بعد کال میسج آپ نے نہیں کرنا، میں آپ کو بلاک کر رہا ہوں، آپ پہلے سے ہی اس کو بلاک کر دیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ تم مجھے کیا چھوڑو گے، میں نے ہی تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہاں پر آپ نے تھوڑا اس کے اوپر ہیوی ہونا ہے۔ اگر تو اس طرح ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے کہ اس بندے نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ اور زیادہ ریلیشن شپ میں نہیں رہ سکتا، اس لیے برائے مہربانی آج سے مجھے آپ نے کال میسج نہیں کرنے اور آج سے آپ نے میرا پیچھا چھوڑ دینا ہے۔ اگر وہ انسان آپ کو یہ الفاظ کہے گا تو یہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔ یہ شاید جب وہ بندہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں بار بار آئیں گی کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ یہ مائنڈ آپ کو اس ٹینشن میں پھر دوبارہ مبتلا کرے گا کہ دیکھو اگر تم سوری کر لیتے تو یہ ریلیشن شپ بچ جانا تھا، دیکھو وہ سٹارٹنگ ڈیز سے کتنا اچھا تھا، کتنے اچھے طریقے سے بات چیت کرتا تھا، اگر تم اسے محبت دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ساری فیلنگز یا ساری باتیں یہ آپ کا مائنڈ پھر آپ کو بتائے گا اس وقت جب ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا، تو یہ اندر ہی اندر یہ چیزیں آپ کو کھاتی رہیں گی۔ تو اس کا بیسٹ سلیوشن یہ ہے کہ اب آپ نے خود سٹینڈ لینا ہے اور آپ نے خود اس بندے کو کہہ دینا ہے کہ آج کے بعد آپ نے مجھے کال میسج نہیں کرنا اور آپ نے اس کا نمبر آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور نو کانٹیکٹ۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ شاید آپ کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہو کہ ہم تو اس انسان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم نے تو اتنے سالوں سے ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے، تو ہم اس طرح منٹوں سیکنڈوں میں کس طرح اس ریلیشن شپ کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ایک ذرہ بھر بھی اگر وہ انسان آپ سے محبت کرتا ہوگا نا، تو جس وقت آپ یہ جملہ کہیں گے یا جس وقت آپ اس سے کانٹیکٹ ختم کریں گے تو وہ تڑپے گا، اور اتنا تڑپے گا جتنا کہ اگر انسان مچھلی کو جس طرح پانی سے باہر نکالتا ہے تو وہ مچھلی تڑپتی ہے، وہ انسان اتنا تڑپے گا، وہ کچھ بھی کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر آپ نے اس کو ایک نمبر سے بلاک کریں گے، وہ کسی اپنے دوست کے نمبر سے، فیملی کے نمبر سے دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے قریب آئے گا اور پھر دوبارہ اس طرح کا بیہیویئر وہ اختیار نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا اس نے نہ کیا کہ دوبارہ اس نے آپ سے کانٹیکٹ نہ کیا اور جانے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تعلق آپ کا اس انسان کی زندگی میں ایک بوجھ بنا ہوا تھا، وہ ایک بوجھ سمجھ کر آپ کے ساتھ ریلیشن شپ چلا رہا تھا۔ ایک بڑا عام جملہ بولا جاتا ہے کہ جی میں تو آپ سے بات کرتا ہوں یا آپ سے جو میں نے تعلق رکھا ہوا ہے یہ تو میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کیا ہوا ہے کہ آپ کو برا نہ لگے، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ اچھا جی، آپ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، اتنی ذہنی اذیت تو آپ دے رہے ہیں کہ آپ نے کبھی وعدے کیے تھے کہ ہم ایک ساتھ زندگی جئیں گے اور اب آپ نے اپنی منزلیں تو الگ کر لی ہیں، اور پھر یہ اتنا احساس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ ٹوٹلی باتیں ہوتی ہیں، ایک بات کرنے کی ایڈکشن ہوتی ہے یا ایک ٹائم پاس کہہ لیں،
جب ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا ٹائم پاس کرنے کا، کوئی اور انسان ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا، تو پھر یہ وہ محبت کو بیچ میں لا کر آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں جی آپ کا احساس ہے کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ سے تھوڑی دیر ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ تو اپنی عزت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، بجائے کہ کسی انسان کی زندگی میں آپ ذلیل ہو کر جئیں، ٹھیک ہے، بجائے کہ ساری زندگی آپ کو رونا پڑے، ساری زندگی آپ کو کسی انسان کی منتیں کرنی پڑیں، ساری زندگی کسی انسان کے نیچے لگ کر زندگی گزارنی پڑے، ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ کو زندگی گزارنی پڑے، ساری زندگی اگر آپ رو رو کر کسی انسان کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ اس انسان کو چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ آپ کو تکلیف ہوگی، ایک دفعہ پین ہوگی، اندر سے ٹوٹیں گے، بالکل روئیں گے، لیکن وہ جتنا روئیں گے، جتنی تکلیف ہوگی وہ صرف ایک دفعہ ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، زبردستی اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے، تو پھر ساری زندگی یہ رونا ہی آپ کا مقدر ہے۔ اور اگر اس کو آپ قسمت کہہ لیں یا مقدر کہہ لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ یہ سراسر آپ کی ہی غلطی ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا، اپنے آپ کو ذہنی اذیت سے بچانے کا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے۔ تو جو ریلیشن شپ ٹاکسک بن جائے، بجائے اس سے پہلے کہ آپ ذہنی مریض بن جائیں اور بالکل جو ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کھو بیٹھیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنا رستہ الگ کر لیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو۔